السلام علیکم۔ وائس آف پیپل یوٹیوب چینل سے موسیٰ سعید آپ سے مخاطب ہوں۔ آج 23 اگست سن 2022 ہے، صبح کے 6:10 ہونے جا رہے ہیں۔ ناظرین کرام، آج کے ٹاپک میں جو آپ سے اظہار خیال کروں گا، کل اس کے بارے میں نے پوسٹ بھی ایک وائرل کی۔ ہمارے ہاں دیکھیں، سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے کہ عالمی ادارہ گوگل، جو ملٹی نیشنل کمپنی ہے گوگل کی، اس نے ایک ادارہ قائم کیا ہوا جو موسمیات کے بارے میں بھی بتاتا ہے۔ وہ 6 ماہ سے عرصے سے یہ بات مسلسل بتا رہا ہے کہ کس علاقے کا کیا سیزن ہوگا۔ تو پاکستان کے بارے میں بھی بتایا کہ یہاں پہ بڑی بارشیں ہوں گی اور معمول سے ہٹ کر ہوں گی اور بہت بارشیں ہوں گی، سیلاب آئیں گے۔ لیکن ہمارے ہاں حکمران جو تھے ایلیٹ کلاس، گماشتہ ایلیٹ کلاس کے حکمران، یہ آپس میں گروہی لڑائی لڑتے رہے اقتدار کی۔ انہوں نے کوئی منصوبہ بندی نہیں کی، پلاننگ نہیں کی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ڈی جی خان سرائکی بیلٹ کا جو علاقہ ہے، والسلام جناب بیگ صاحب، کیا حال ہے؟ ہمارے دوست ہیں بیگ صاحب، آئے ہیں۔ یہ شادرہ پبلک پارک بہاولپور سے یہ پروگرام کیا جا رہا ہے۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ سرائکی بیلٹ تباہ ہو گئی، کسان سینکڑوں آدمی بلکہ ہزاروں کے قریب ہلاک ہو گئے، اور ہزاروں کے حساب سے گھر جو ہیں وہ کچے گھر، غریبوں کے گھر وہ تباہ ہو گئے۔ امیروں کے تو بچ گئے، اس لیے کہ وہ تو پوش آبادیوں میں ہوتے ہیں، اور بڑا اس میں ایک بھی امیر آدمی جو ہے وہ ہلاک نہیں ہوا، ایک بھی جو ہے وہ بڑا گھر جو ہے، کوٹھی جو ہے وہ سیلاب سے متاثر نہیں ہوئے تو قریب ہوئے۔ تو اس سے ایک تو یہ کنسیپٹ جو ہے یہ باطل ہوا کہ بس یہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، جس کو وہ ہوتا ہے۔ نہیں، یہاں تو دیکھیں اللہ کی کیا مرضی ہے کہ غریبوں پر ہی یہ جو پہلے ہی مشکلات میں بہت گھرے ہوتے ہیں کہ وہی سیلاب میں ہلاک ہوں۔ اچھا، اسی طرح آپ کراچی کے لوگوں کو دیکھیں کہ کراچی کی وہ آبادیاں جو کہ عام لوگوں کی آبادیاں ہیں وہ تباہ و برباد ہو گئیں۔ اچھا، اسی طرح آپ بلوچستان میں دیکھیے کہ کوئٹہ میں اور دوسرے علاقوں میں بے پناہ تباہی آئی اور فلڈز آئے، بارشیں جو بہت زیادہ ہوئیں، اس سے جو فلڈز ہوئے، ان سے بچا جا سکتا تھا۔ ناظرین کرام، کیسے بچا جا سکتا تھا؟ میں نے مارکسزم کے مطالعے سے جو یہ سیکھا کہ ایک بات کے مختلف پہلوؤں سے اس کا جائزہ لیا جائے، سائنٹیفک بنیادوں پر خیال پرستی نہ کی جائے، تو اس سے میں نے پھر ایک نتیجہ اخذ کیا۔ وہ نتیجہ یہ اخذ کیا کہ اگر یہ ڈی جی خان سے جو 2 ندیاں ہیں، اور 2 ندیاں جو ہیں وہ تباہی کا باعث بنی ہیں، ان میں بارشیں زیادہ ہوئیں اور وہ اوور فلو کر گئیں اور خوب پانی بہا وہاں پر، تو اس کی گزرگاہ جو ہے وہ پہلے سے موجود ہے کہ نشیب علاقے سے پانی نے گزرنا ہے۔ تو اگر اس نشیب علاقے میں اگر کنویں بنا دیے جاتے، اگر کنویں بنا دیے جاتے، 1000-2000 صرف ڈی جی خان میں اگر کنویں بنا دیے جاتے، تو اور کنویں، یا پھر یہ ہے کہ وہ جو ٹیوب ویل کے بور ہوتے ہیں اس میں پائپ لگا دیے جاتے، تو پھر وہ پانی جو تھا وہ ان کے کنووں میں ڈل کے، یا اس پائپ کے حوالے سے جو ٹیوب ویل کا بور ہوتا ہے اس کے حوالے سے وہ زیر زمین چلے جاتے اور سیپیج ہو جاتا، اور یہ پانی کا جو کہ بہت اربوں روپے کا پانی جو کھربوں روپے کی پیداوار دے سکتا تھا، زرعی پیداوار، وہ ضائع کر دیا گیا۔ تو ناظرین کرام، سیلاب سے بھی بچا جا سکتا تھا، آبادیوں کی تباہی سے بھی بچا جا سکتا تھا، لیکن بات تو یہ پلاننگ کرنے کی تھی۔ تو پلاننگ، یہ گماشتہ ایلیٹ کلاس تو یہ پلاننگ کرتی ہے کہ کیسے ہم نے پاکستان سے پہلا پیسہ اکٹھا کرنا ہے، فراڈ کے ذریعے، ایسے قانون سازی کے ذریعے جو لیگل کرپشن کو جو سپورٹ کرتی ہو، اس کے ذریعے بیرون ملک پیسہ کیسے لے جانا ہے، اور پھر بیرون ملک اپنے اثاثے کیسے بنانے ہیں۔
اب آپ دیکھیں یہاں پہ میں نے کل ہی کہ یہاں پہ ہر شوگر مل مالک کا جو ہے پاکستان میں جو شوگر مل مالک انڈسٹری ان کے ہر ایک کے گھر باہر ہیں، امریکہ میں ہیں، برطانیہ میں ہیں، لندن میں ہیں، یہ ان لوگوں کے بڑے جو گھر ہیں وہ وہیں پر موجود ہیں۔ آپ زرداری صاحب کا ہی دیکھ لیں اور دوسرے سب کا، تمام جتنے شوگر مل اونرز ہیں، جتنے ٹیکسٹائل انڈسٹری کے مالک ہیں، یہ سب بیرون ملک اپنے گھر رکھتے ہیں، بچے ان کے باہر پڑھتے ہیں، ان کا اب یہ کیوں پلاننگ کریں گے کہ پاکستان کو سیلاب سے کیسے بچایا جا سکے؟ آپ دیکھیں کہ عمران خان کی حکومت تھی اور بزدار کی حکومت جو تھی پنجاب میں، تو یہ پلاننگ کر سکتے تھے بر وقت۔ خیر ہم یہ تو کہیں گے کہ پرویز الہی تو اب آئے کہ یہ ان کو تو یہ موقع نہیں مل سکا، تو وہ ابھی تو یہ آئے تو، لیکن یہ ایک پلاننگ کی جا سکتی تھی اور آئندہ کے لیے بھی کی جا سکتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ اربوں روپے مالیت کا پانی کو انڈر گراؤنڈ سٹور کیا جا سکتا تھا کہ اگر بیگ صاحب اگر کنویں کھود دیے جاتے، کنویں بنا دیے جاتے، کنویں وہ اس کو پھر ظاہر ہے کہ کنواں جو ہے وہ نچلی سطح میں ریت کی حد تک جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے اوپر کے حصے کو آپ پختہ کر دیتے، کنکریٹ سے وہ کر دیتے، اس کو جنگلہ لگوا دیتے تاکہ تحفظ بھی قائم ہوتا، تو وہ سارا پانی ان میں ڈمپ ہو جاتا اور ڈمپ ہو کر وہ پانی سٹور ہو جاتا اور میٹھا پانی بھی لوگوں کو پینے کے لیے وافر ملتا اور پھر جو ہے اس پانی سے ٹیوب ویل کے ذریعے سے پانی نکال کر اسے کاشتکاری کی جا سکتی تھی بہت بڑے وسیع پیمانے پر۔ آپ دیکھیں کہ ڈی جی خان کا علاقہ جو آج سیلاب کی زدہ سے بہت تباہ حال ہو گیا ہے، وہ کتنا خوشحال ہوتا، عام آدمی کے پاس کتنے پیسے آتے۔ تو ناظرین کرام، یہ میں انجینئر تو نہیں ہوں، لیکن میں نے ایک عام فہم اس حوالے سے یہ سوچا، اب یہ انجینئرز کا کام ہے، پاکستان کے انجینئرز کا، کہ اس پر وہ تحقیقی رپورٹ تیار کرے، والنٹیئرلی بھی کریں اس کے بارے میں۔ کنسیپٹ تو میں نے دے دیا ہے کہ اس طرح کے ویلز جو ہیں وہ بنائے جا سکتے تھے، تالاب بنائے جا سکتے تھے۔ چلے تالاب تو اوپن ہوتے ہیں، یہ ویلز تو بہت امپورٹنٹ بات تھی کہ ایسے ویلز جو ہے وہ اب اس جو ڈی جی خان میں جو تباہی و بربادی ہوئی، راجن پور کے علاقے میں جو تباہی و بربادی ہوئی، تو یہ دریا کے ساتھ ساتھ بھی کچھ فاصلوں پر ایسی بات کی جا سکتی تھی کہ پانی کو لے جا کر ایک تو زمین کا پانی جو ہے، کھارا پانی جہاں پر ہے وہ میٹھا ہو جاتا اور پھر میٹھے پانی کے سٹوریج ہو جاتے، سیپیج ہوتا اور پھر اب آپ دیکھیں کہ کتنی دولت میں اضافہ ہوتا۔ لیکن ایسی باتیں تو کمیونسٹ حکومتیں کیا کرتی ہیں جو کہ عوام میں سے ہوتی ہیں اور طبقاتی جدوجہد کے ذریعے سے پاور میں آتی ہیں، ایلیٹ کلاس کے نظام کو ختم کر کے وہ عوام کا نظام بناتی ہیں، اور اسی لیے تو اس نظام کو آنے سے روکنے کے لیے سامراجی قوتیں پاکستان کے گماشتہ حکمرانوں کے ذریعے اس علم کو پاکستان میں آنے سے روکا گیا، اور اس کے خلاف نہ صرف روکا گیا بلکہ اس کے خلاف فتوے دلوائے گئے، مسجدوں میں تقریریں کروائی گئیں۔ تو ناظرین کرام، اس کے بارے میں تو سوچنا ہوگا۔ پاکستان پیپلز پارٹی شہید بھٹو اسی بنیاد پر آرگنائز کی جا رہی ہے۔ غریبوں کی پارٹی بنتی تو بہت مشکل سے، بہت مشکل، اس لیے کہ ہزاروں سالوں سے تسلط جو بالائی طبقے کا چلا آ رہا ہوتا ہے تو یہ لوگوں کے کنسیپٹ میں نہیں ہوتا۔ اب آپ دیکھیں نا کہ ایک موقع پر ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بھی کہہ دیا تھا کہ غریب آدمی کا کام نہیں ہے کہ وہ سیاست میں حصہ لے، یعنی سیاست میں حصہ جو ہے وہ متمول طبقہ ہی لے، متمول طبقہ۔ بھائی متمول بات تو یہ ہے کہ سیاست میں غریب آدمی کا آنا تو اس لیے ضروری ہے کہ وہ استحصال کا جو اس کے اوپر ایک شکنجہ ہے سسٹم کا، اس کو توڑ سکے اور نظام حکومت کو بہتر بنا سکے، سسٹم کو بہتر بنا سکے۔ تو ناظرین کرام، میں آج اتنا ہی آپ سے کہنا چاہوں گا کہ اگر میرے خیالات سے آپ اتفاق ہوں، اور یہ پاکستان کے سول انجینئرز کے، میں اس میں ایک اضافہ اور کرتا چلوں کہ سن 73 میں بہت بارشیں آئی تھیں اور بڑے سیلاب آئے تھے، تباہ کن سیلاب آئے تھے، تو اس کے بارے میں فوری طور پر پیپلز پارٹی نے پھر پلاننگ کی۔ اس سے پہلے جو تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ نہروں کے جو تھے وہ بند کر دیے جاتے تھے، جو دریاؤں سے نہریں نکلتی تھیں، بہتی تھیں، ان کو بند کر دیا جاتا تھا کہ ان کا سسٹم تباہ نہ ہو۔ لیکن وہ ڈاکٹر مبشر حسن ذوالفقار علی بھٹو کی کابینہ میں ایک وزیر خزانہ تھے جو ڈیمز کے سول انجینئر تھے، تو انہوں نے اس سے الٹ کر بات کی۔ انہوں نے کہا نہیں، تمام سسٹم کھول دو نہروں کو تاکہ پانی جو ہے وہ تقسیم ہو جائے اور اس کا زور ٹوٹ جائے۔
तो वो बड़ी कामयाब हिकमत अमली रही, तबाही से बचा लिया गया था। अब देखें कितनी बारिशें हुई हैं हमारे यहाँ, डाइवर्ट किया जा सकता था। और भी इसमें बहुत सी, इतने पानी को बहावलपुर का जो दरिया मतरूक हो गया है सिंध तास मुआहदे के ज़रिए जो इंडिया को दे दिया गया है, उसको एक बड़ी झील में बदला जा सकता था और उस झील को इस सैलाबी पानी से भरा जा सकता था। तो नाज़रीन कराम, ये एक कैफियत थी। दूसरी उसके बाद फिर ये है कि टूरिस्तान का आप देखें कि लाखों एकड़ रकबा मौजूद है, लाखों एकड़ रकबा जो सहराई सूरत में है। तो ये पानी को डाइवर्ट करके वहाँ पर भी ऐसे ही वेल्स बनाए जा सकते थे, जहाँ पे स्टोरेज, जगह जगह वेल्स बनाए जा सकते थे जहाँ पर सैलाबी पानी को डाला जाता। सिर्फ तालाब ही काफ़ी नहीं है, लेकिन इसके ऊपर स्टडी होनी चाहिए, तहकीक होनी चाहिए। हमारे यहाँ असल में तहकीक, जब आम आदमी की तहकीक को तो, या आम आदमी की सोच को तो हमारे यहाँ पजीराई नहीं दी जाती। अब आप देखें, जैसा कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने बहुत शानदार ट्वीट किया है, उन्होंने कहा कि 40 लाख किलोमीटर हमारी सड़कें हैं पंजाब में, छोटी बड़ी, और उन सड़कों के किनारों पर एक बेल्ट होती है जो कि सरकारी मलकियत की वो इलाका वो होता है, और पट्टी की सूरत में, जहाँ पर पहले भी कुछ दरख्त, लेकिन वो ऑर्गेनाइज तरीके से दरख्त नहीं लगाए जाते, और अगर लगाए जाते हैं तो वो कम अहमियत के दरख्त लगाए जाते हैं। जबकि अगर फलदार और हर्बल दरख्त लगाए जाए तो चौधरी परवेज़ इलाही का कहना ये है कि $200 बिलियन पंजाब सिर्फ जो है वो एक्सपोर्ट, फ्रूट के एक्सपोर्ट के ज़रिए से कमा सकता है। तो मैंने तो उसमें ये कहा था कि इसमें आप पंजाब में बहने वाले दरियाओं के किनारे और छोटी बड़ी नहरों के किनारों को भी शामिल कर लीजिए, जहाँ पर आपको कीकर के दरख्त मिलेंगे और दूसरे ही ऐसे ही दरख्त मिलेंगे, तो उनकी जगह पर ज़्यादा अहमियत के हामिल हर्बल और फ्रूट लगाए जा सकते हैं। तो उसके लिए फिर एक स्टडी रिपोर्ट भी तैयार करनी चाहिए कि किस इलाके की क्लाइमेट कैसी है। तो उसके लिए मैंने एक वो दिया है बाकायदा प्रोग्राम, उसके लिए मैं एक अलहदा वीलॉग करूँगा। लेकिन आज तो मेरा वीलॉग जो है वो सैलाब की तबाहकारियों से कैसे बचा जा सकता था और कैसे बचा जा सकता है, और कैसे इस सैलाब के पानी को, जो कि बहुत बड़ी दौलत है, जो कि तबाही लाती है, जिससे कि हम अपनी पैदावार में बेतहाशा इजाफ़ा कर सकते हैं, उसको कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो आज का नाज़रीन कराम यही है। मैं फिर आपसे ये कहूँगा कि आप भी तदब्बुर कीजिए। ये ठीक है कि हमारे अवाम की बातें जो है एलीट क्लास की समझ में नहीं आती, इसलिए कि एलीट क्लास जो है, जो हुक्मरान क्लास है, वो अपने आप को अक्ल कुल समझती है। जो पैदावारी काम करने वाले अवाम हैं उनको वो कमतर समझती है, उनको कमीन समझती है, उनको अहमियत नहीं देती, और वो अपने ऐसा ही वो करते हैं कि ये तबाहकारी अब आपके सामने है। इस तबाहकारी, जो सैलाब की तबाहकारियाँ हुई हैं, ये एलीट क्लास की हुक्मरानी जो अपनी इक़्तिदार के लिए जो ग्रोही लड़ाई अब तक लड़ती रही है। मैं ये कहूँगा कि इसके बारे में जो हमारे जो इंतज़ामिया का जो अफसरशाही का निज़ाम है, वही इसको कम अज़ कम टेक ओवर करता, तो हम तबाही से बच जाते, और ये अरबों रुपए मालियत का पानी जो है, जो जिसने खरबों रुपए की जो नुकसानात कर दिए हैं, उससे बचा जा सकता था, और उस पानी को ज़ेरे ज़मीन स्टोर की सूरत में हम जमा कर सकते थे। तो नाज़रीन कराम, इसमें अब आप देखें कि डीजी खां के 1000-2000 वेल्स लगा दिए जाते, हर निसफ़ किलो के फासले पर एक गुज़रगाह के उसमें एक वेल लगा दिया जाता, तो उसमें पानी डंप होता, नीचे सीपेज होती और स्टोर में वो मुंतकिल हो जाता। इसी तरह अब आप देखें कि बलूचिस्तान में ये बात की जाती है। बलूचिस्तान में भी तो सरदारों की हुक्मरानी है ना, वहाँ का आम आदमी तो बहुत पिसा हुआ है, उसको तो कुछ समझा नहीं जाता। वो तो हर बार जब भी सैलाब आते हैं उनके घर ख़त्म हो जाते हैं, वो तबाह हाल होते हैं, काम करते रहते हैं, जानवरों की तरह बहुत मेहनत करते हैं, और उनकी मेहनत को ऊपर का तबका रोक दिया जाता है। तो नाज़रीन कराम, इसी तरह कराची का भी, सिंध में कितनी तबाही आई है। अब आप देखें कि अंदरूनी सिंध में सैलाब की वजह से, तो बिलावल भुट्टो की हुकूमत अगर वाकई सोशलिस्ट हुकूमत होती तो वो इस किस्म की ज़रूर मनसूबा बंदी करती। नाज़रीन कराम, मैंने ये एक सिविल इंजीनियर्स के लिए सवाल छोड़ दिया है, एरीगेशन के ख़ास तौर पर जो सिविल इंजीनियर्स हैं एरीगेशन के, उनके लिए कि क्या ऐसा फिजिबिलिटी इसकी बनाएं। मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी कॉमन सेंस की बात है, बल्कि कुदरत ने तो इसका एक बड़ा इशारा भी दे दिया। आप देखें कि डीजी खान में कुछ इलाके में
جو ہے وہ زمین بیٹھ گئی اور وہاں پر وہ سارا سیلاب کا پانی جو تھا وہ ڈمپ ہو گیا. تو اگر یہ اس کے لیے کنویں بنا دیے جاتے تو وہ بھی یہی کام کرتے. تو ناظرین کرام، میں اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہوں، ایک بات میں آپ کو کہوں گا کہ سامراجی یہ سازش رہی ہے پاکستان کو غلام بنائے رکھنے کی وجہ سے. یہاں پر سوچ کو روکا گیا کہ عوام سوچنا چھوڑ دیں. عوام کی سوچ کو منتشر کر دیا جاتا ہے مذہبی فرقہ بندی کے حوالے سے، دوسرے ایسے ہی علائشات کے حوالے سے، اور ہمارے فیس بک پر ایسے پروگرامز دے کر جو کہ لوگوں کے، کیونکہ سیکس ہنگر تو بہت زیادہ ہے غریب طبقے میں. امیر طبقہ تو دبئی چلا جاتا ہے، تھائی چلا جاتا ہے، افریقہ چلا جاتا ہے، یہاں بلوا لیتا ہے. وہ تو خوب وافر سیکس انجوائمنٹ کرتے ہیں، لیکن غریبوں کی تو شادیاں بھی نہیں ہوتی، غریب نوجوانوں کی تو شادیاں نہیں ہوتی. تو اس حوالے سے یہاں پر پھر وہ سوشل میڈیا پر ان کو لوگوں کی توجہ کو کہ وہ یہ دیکھیں کہ یہ سب کچھ محرومیاں کیوں ہیں، اس نظام، اس سسٹم کی وجہ سے ہے. اور اس نظام کو جو بینیفیشری ہے، جو فائدہ اٹھاتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ یہ نظام جاری رہے. اسی لیے تو عمران خان ناکام ہوئے. اب آپ دیکھیں 8 سال سے حکمرانی چلی آ رہی ہے KPK میں. آپ دیکھیں کہ پنجاب میں حکمرانی رہی، اب بھی ہے، KPK میں بھی اب ہے، اور اس کے بعد آپ دیکھیں آزاد کشمیر میں ہے، آپ کے بلتستان، گلگت بلتستان میں ہے. تو عمران خان صاحب اپنی تحریک کو ضرور چلائیں وفاق میں اقتدار لینے کے لیے، لیکن اپنے صوبائی حکومتوں کو بھی تو عوام دوست بنائیں. عوام دوست خان صاحب وزیر اعظم، سابق وزیر اعظم، چیئرمین PTI اس وقت بن سکے گی جب ورکرز کی قیادت میں عوام کو قومی اور طبقاتی شعور کی بنیاد پر منظم اور متحرک کر کے یہ ایلیٹ کلاس کے سسٹم کو بدلا جائے گا. پھر امریکہ سے آزادی ہوگی، ورنہ امریکہ کی غلامی میں یہ پھر غلاموں میں، ایلیٹ کلاس میں بھی کہ بھئی ہمیں آپ رکھ لیں، ہمیں آپ رکھ لیں. تو وہ ایک دوڑ لگی رہے گی. اور پھر ہمیں امید ہے کہ عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی کے ورکر اس پر سوچیں گے، ضرور سوچیں گے. شکریہ جی. پسند آئے تو سوچ کے اس کو آپ لوگوں میں شیئر کیجئے، اور وائس آف پیپل آپ کا YouTube چینل ہے، اسے سبسکرائب کیجیے. شکر گزار ہوں آپ کا.